اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی ہے، اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا، صرف مطہرین جو لوگ پاک ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے، اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین مطلب وہ لوگ نہ ہی صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی۔ اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے، اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی، کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی۔ اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں،
جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل، آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو۔ اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے۔